السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ایسی رحمت تھی جس رحمت کی وجہ سے اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہدایت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری کی حقانیت تھی جب انہوں نے یہ کہا، اور میں اس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا ایک نعمت تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رسول بنایا جانا اللہ کی طرف سے ایک احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: البتہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ بس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان رحمت کو پھیلا دیا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک میں رحمت کا، ہدایت کا مجسمہ و منارہ ہوں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسی تعلیمات لے کر آئے جن کی اساس تمام انسانیت کو گھیرنے والی اور مقاصد میں اعلیٰ و برتر تھیں۔ یہ تعلیمات محبت اور باہمی تعلقات کو جوڑنے پر قائم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگو؟ سلام کو آپس میں عام کر دو اور ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصاف کے بنیادی اصولوں کو قائم کیا اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا معیار قائم کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے حلف الفضول کے معاہدہ میں شریک ہوئے، جس معاہدے میں تمام قبائل اکٹھے ہوئے اور مستحق کو اس کا حق ادا کرنے پر متفق ہوئے، اور یہ اجتماع اور اکٹھا ہونا انسانی اجتماع تھا اور انصاف کی فراہمی کی تحقیق اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا معاہدہ تھا۔ لہٰذا ہر وہ اجتماع اور معاہدہ جو نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف بلائے اور حق اور انصاف کے قیام کے لیے ہو، اسلام نے ایسے معاہدے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کی طرف دعوت بھی دی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسلام نے ایسے معاہدات کی تاکید کی اور حفاظت کی اس لیے کہ انصاف، سلامتی اور معاشرے میں بردباری اور باہمی تعلقات کے فروغ کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اپنے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ کا ارشاد ہے، البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اتباع کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کریمانہ اخلاق کو اپنا لیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بہترین ایام میں جمعے کا دن ہے، بس جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، کیونکہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔